ایک اہم سوال کہ تاریخ کے سب سے بڑے فلسفی کا نام کیا ہے، تو یہ جواب ہوگا کہ سقراط، افلاطون یا پھر ارسطو۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس نے علم، منطق، سیاست اور سائنس کی دنیا میں ایک نئی روشنی پیدا کی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی، جس کے نظریات آج بھی جدید دنیا کی بنیاد سمجھے جاتے ہیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر اسٹاگیرا میں پیدا ہوا۔ اس کا والد شاہی دربار میں طبیب تھا، مگر ارسطو کی قسمت میں طب نہیں بلکہ فلسفہ لکھا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ ایتھنز آیا اور افلاطون کی اکیڈمی میں ایڈمٹ ہو گیا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ ارسطو صرف ایک شاگرد نہیں بلکہ میرے فلسفے کا وارث ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور ارسطو نے اپنے علم سے پورے یونان کو حیران کر دیا۔ اس کی دانشمندی کے چرچے مقدونیہ کے شہنشاہ فلپ تک پہنچے تو فلپ کی طرف سے اسے اپنے بیٹے اسکندر کی تعلیم کے لیے دربار میں بلا دیا۔ جی ہاں، یہی وہ شخص تھا جس نے اسکندر اعظم کو فلسفہ، سیاست اور حکمرانی کے اصول سکھائے اور ایک عام شہزادے کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ارسطو نے فلسفے کے ہر شعبے میں کام کیا۔ اس نے منطق کے اصول مرتب کیے، سیاسی نظام کی بنیاد رکھی، حیاتیات پر تحقیق کی اور اخلاقیات پر کتابیں لکھی۔ اس نے کہا تھا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے اور اس کی بقا سماج کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ایک بار جب افلاطون نے کہا کہ انسان دو ٹانگوں اور بغیر بالوں کا جانور ہے تو ارسطو نے اس پر عملی تجربہ کر کے جواب دیا۔ اس نے ایک مرغ کو بالکل ننگا کر دیا اور کہا کہ یہ ہے افلاطون کا انسان۔ یہ واقعہ ارسطو کی عملی سوچ اور منطق پر مبنی فلسفے اور تجربے کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کے نظریے کو ظاہر کرتا ہے، جو آگے چل کر اس کے لاجک کی بنیاد بھی بنا۔ اس نے تجرباتی سائنس کو فروغ دیا اور کہا کہ علم کا حصول صرف نظریات سے نہیں بلکہ مشاہدے اور تجربے سے ممکن ہے۔ سائنس، فلسفہ، منطق اور سیاست میں اس کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ارسطو ایک فرد نہیں بلکہ ایک تحریک تھا جس کے خیالات نے انسانی تہذیب کی تشکیل میں ایک لازوال کردار ادا کیا۔ جب 323 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کا انتقال ہوا تو ارسطو کے لیے ایتھنز میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اسکندر کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ سے ارسطو پر بھی شکوک و شبہات کیے جانے لگے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ ایتھنز کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ فلسفے کے ساتھ وہی کرے جو اس نے سقراط کے ساتھ کیا تھا، اور ایتھنز چھوڑ کر چالسس چلا گیا۔ وہاں 322 قبل مسیح میں 62 سال کی عمر میں ارسطو کا انتقال ہوا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری یا معدے کے مرض کا شکار ہو کر وفات پا گیا۔ ارسطو ایک ایسا نام ہے جو علم و حکمت کی دنیا میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ اس کی فکر نے نہ صرف فلسفے کی بنیاد مضبوط کی بلکہ انسانی شعور کو نئی وسعتیں عطا کی۔ وہ صرف ایک فلسفی نہیں تھا بلکہ ایک رہنما بھی تھا جس نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور سوال کرنے کا ہنر سکھایا۔ اس کی تعلیمات وقت کی قید سے آزاد ہو کر آج بھی روشنی بکھیر رہی ہیں۔ ارسطو کی بصیرت، دانش اور حکمت کو ہم آج جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہوگا۔ وہ ایک چراغ تھا جو جلتا رہا اور زمانوں کو منور کرتا رہا اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔